بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات، اور یہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس میں نمبر آ رہے ہیں جس پر آپ واٹس ایپ کے ذریعے، یعنی واٹس ایپ پر بذریعہ آڈیو اور ویڈیو پیغامات اپنے سوالات بھیجتے ہیں، اور آپ یہ سلسلہ جاری رکھیے انشاءاللہ۔ جناب مولانا کمل میدوی صاحب، مفتی عامر صاحب، مفتی الحمدی صاحب، احسن نوید نیازی صاحب سب تشریف فرما ہے۔ بس میں ڈائریکٹ چلتا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ پہلے سوال کی جانب مفتی صاحب آپ جواب دیجیے گا، دکھائیے گا جی، پہلا سوال دکھائیے گا۔ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہاں باہر جو فقیر وغیرہ لوگ آتے ہیں مانگنے، اگر اس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ہماری قبول ہوگی؟ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ مجبور ہے یا زکوٰۃ کے لائق ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے، تو ہم دے دیتے ہیں، کیا ہماری وہ زکوٰۃ قبول ہو جائے گی؟ بالکل جی، اگر نام اور شہر کا نام بھی بتا سکیں تو اور اچھا ہے جی۔ قبلہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویسے زکوٰۃ مستحق ہی کو دینی چاہیے، جس کے بارے میں معلوم ہو یہ مستحق ہے تو اسی کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ صحیح۔ جہاں تک جو ہے وہ مانگنے والوں کی بات ہے، تو مانگنے والوں کے اندر ایسے بہت کم ہوتے ہیں کہ جو مستحق ہو اور مانگ رہا ہو۔ اکثر تو آپ کو پتہ ہے پیشہ ور بھکاری ہوتی ہیں، اور پیشہ ور بھکاری جو ہیں یہ خود ایک مافیا ہے، اور کئی مرتبہ ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں، آپ دیکھتے ہی ہوں گے، آپ ویڈیوز آتی ہیں کہ جناب وہ بوریاں ہیں اور اس کے اندر جو ہے پیسے نوٹ گن رہے ہیں، اور وہ بھکاری ہے اور بھیک کے پیسوں سے وہ باہر کے ممالک کے سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک مافیا ہے۔ تو پیشہ ور جو بھکاری ہوتے ہیں ان کو تو بھیک دینا بھی جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، یعنی ان کو ویسے بھیک دینا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ غیر پسندیدہ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ ناجائز کہہ رہے ہیں۔ ناجائز گناہ ہے، فقہ کا قاعدہ ہے۔ اس صورت میں اگر مجھے یقین ہو کہ یہ پیشہ ور ہے، ایسے ہی نا؟ جب پتہ ہوتا ہے صحیح، ما حرم اخذہ حرم اعطاؤہ، جس کا لینا حرام ہے اس چیز کا دینا حرام ہے۔ صحیح۔ پیشہ ور بھکاری کا بھیک مانگنا حرام ہے، تو ایسے کو بھیک دینا بھی حرام ہے۔ جب اس کو بھیک دینا جائز نہیں ہے تو زکوٰۃ تو بدرجہ اولیٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو پیشہ ور بھکاریوں کو نہیں دینی چاہیے۔ باقی اگر کسی کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ پیشہ ور بھکاری ہے اور ظاہری قرائن سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مستحق ہوگا اس لیے مانگ رہا ہے، تو ایسے کو دی جا سکتی ہے۔ بھیک یا زکوٰۃ؟ بھیک بھی دی جا سکتی ہے ایسے کو، اور زکوٰۃ بھی جب ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ مستحق ہوگا تو اس کو اگر ہم نے زکوٰۃ دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ مستحق نہیں تھا تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے ایسی صورت میں۔ ٹھیک ہے، لیکن ویسے انٹینشنلی خود سے جو ہے وہ اس طرح غیر مستحق کو نہیں دینی چاہیے، مستحق ہی کو دینی چاہیے۔ اس میں کوئی رائے ہے مختلف ہے؟ زکوٰۃ کا معاملہ تقریباً یہی ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ خمس اور زکوٰۃ کے لیے فقہ جعفریہ میں سے کہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فقط آپ کا گمان نہیں کافی۔ اطمینان کا مطلب ہوتا ہے جو فقہاء نے کہا ہے کہ 95% تو کم سے کم آپ کو پتا ہو کہ یہ ہے۔ 100% کسی کے بارے میں بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ 95% اگر آپ کو کسی کے بارے میں اتنا اطمینان ہے کہ مستحق ہے تو اسی کو دی جا سکتی ہے۔ اگر گمان ہے، ڈاؤٹ ہے 70% 60% تو ابھی نہیں، ابھی مزید تحقیق کر لیں، کسی اور کو دیکھ لیں۔ رائٹ۔ اور ویسے جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کے علاوہ جو اور بھکاری جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، انہیں بھیک دی جا سکتی ہے یا مستحب صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں معلوم ہے تو اس کو تو پھر اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ حرام ہے، لیکن بہرحال ہائیلی ناٹ ریکمینڈڈ، ڈسکریج کریں اس کو۔ ٹھیک ہے۔ ویسے مفتی عامر صاحب اس سے ہٹ کر، لیکن اس سے منسلک سوال یہ کہ تسلی قلب کے لیے کہ اگر میں نے کسی ایسے انڈیویجول یا ادارے کو دیا، اپنے طور پہ تحقیق جتنی ممکن تھی وہ کر لی اور پھر کچھ دے دیا، تو اس کے بعد اگر وہاں سے کچھ معاملہ گڑبڑ بھی نکل آیا، فراڈ نکل آیا، تو کم از کم یہ ہے کہ میں نے تو اسی نیت سے دیا تھا تو اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، یعنی یہ تسلی۔ چونکہ لوگ اکثر ہی ہوتے ہیں، پھر لوگ نا اس چکر میں میرے دیکھیں وہ دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یار پتہ نہیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں یار کیا ہے یار، تو اس میں اس زاویے سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں دیکھیے، شریعت نے آپ کو مکلف نہیں کیا اس بات کا کہ آپ تحقیق کریں کہ اس کے پاس کتنا مال پڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ محتاج ظاہر کرتا ہے، ضرورت مند ظاہر کرتا ہے، اور ظاہر ویسا بھی ہو رہا ہے، کیونکہ پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، گمان غالب ہوتا ہے۔ اگر ہمیں وہ ہٹا کٹا نظر آئے اور بہت کھاتا پیتا نظر آئے تو ہم کبھی بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ضرورت مند، تو ہم اس بنا پر دیتے ہیں اور وہ ادا ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے ادارے کا ذکر کیا تو وہ وکیل ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ ادارے کیا بنتے ہیں؟ وکیل ہوتے ہیں۔
وہ ضمانت لیتے ہیں کہ ہم آپ کی زکوٰۃ مستحق تک پہنچائیں گے، اگر نہ پہنچائیں تو اب گناہگار وہ ہوں گے. آپ نے کسی کو وکیل بنا کے اپنے ذمے سے آپ بری ہو گئے. آپ کو اس کا انشاءاللہ شرعی فریضہ بھی ادا ہوگا، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ فراڈ کرتے ہیں تو پھر آپ وکیل نہ بنائیں. ہاں پھر ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل. مجھے سوال سنیے گا ذرا، مفتی سہیل صاحب کو سنائے گا. جناب السلام علیکم، میرا نام عاشی ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو پیٹ نیم سے بلا سکتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی شوہر کے پرس سے بغیر اجازت کے پیسے نکال سکتی ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا واش روم کے اندر فون یوز کرنا جائز ہے؟ سب کے لیے سوال ہے. ٹھیک، میں مجھے لگا چوتھا پانچواں بھی ہے. یوٹیوب پہ ملٹیپلائی 2 ہوتا ہے نا. سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو، انہوں نے کہا پیٹ نیم سے، میرا خیال ہے نک نیم کہنا تھا، پیٹ نیم تو کیا یا بچے کو. انہوں نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کو پیٹ نیم سے بلا سکتے ہیں، میرا خیال ہے نک نیم کہنا چاہیے. یہ پہلا سوال میں میاں بیوی نہیں تھا، وہ بیوی جیب سے پیسے نکالنے والے. وہ دوسرا تھا، پیسے بعد میں نکالے گئے. پہلے آہستہ آہستہ ماحول بنایا گیا. پہلے اس کو پیٹ نیم سے بلایا گیا، پھر اس کے موبائل سے، پھر اس کی والیٹ سے پیسے نکالے گئے، اور آخری والی معصومانہ ہے کہ واش روم میں موبائل لے آنا. اب یہ انہوں نے بتایا کہ اپنا یا شوہر کا، کہ واش روم کے اس میں سوال کا اضافہ کرتے ہیں اس حساب سے کہ پیٹ نیم سے بلانا ہے، پیٹ سمجھنا بھی چاہیے. قبلہ پہلے تو بتائیں پیٹ نیم یا نک نیم سے بلانا جائز ہے جی؟ ببلو مطلب جو بھی پتہ نہیں ہے، وہ تو اس کی مزید کیا وضاحت ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیے کوئی ایسا نام ہو نک نیم کہ جو شوہر کو پسند ہو اور بیوی کو پسند ہو تو ایسے ناموں میں کوئی حرج نہیں ہے، پکارنا چاہیے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پسند ہو تو بالکل پکار سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نام کہ جو شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی کو پسند نہ ہو تو پھر نہیں پکار سکتے. اور یہی عام لوگوں کا معاملہ بھی یہی ہوگا، کیونکہ ہم کسی کو ببلو، کسی کو چھوٹو، کسی کو موٹو اس طرح نہیں کر سکتے. جو برا لگے، جو اچھا لگے تو کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر شوہر کھلا خرچہ دیتا ہے، ماہانہ کھلا خرچ دیتا ہے، تو پھر بیوی کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے، ایسا نہ کرے تاکہ اعتماد کی فضا بحال رہے. لیکن اگر شوہر خرچہ نہیں دیتا جو اس کی ضروریات زندگی ہیں تو وہ کہاں سے پورا کرے گی؟ تو پھر وہ بامر مجبوری شوہر کے جیب سے ہی نکالے گی. کہاں سے نکالے گی؟ تو اس کی اجازت بہرحال علماء کرام نے عطا کی ہے. تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا، واش روم کے اندر فون یوز کرنا جائز ہے؟ دیکھیں نامناسب تو میں بالکل کہوں گا، کوئی ضرورت ہے لے کر گئے ہیں، کیونکہ آپ واش روم میں سلام بھی کریں گے، سلام کا جواب بھی دیں گے، تو واش روم میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو لہٰذا احتیاط کریں، نہ لے کر جائیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ باقی تھی تو اس کی بھی اجازت دے دیں، باقی تو ہر جگہ استعمال نہیں. مطلب یہ کہ اتنا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اب واش روم میں بھی جو ہے وہ میں نے کئی مرتبہ اس طرح سنا ہے، یعنی کہیں واش روم میں گیا ہوں تو پاس والے واش روم سے وہ آوازیں آ رہی ہیں، پوری باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے، 2 کام نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. جب آوازیں نہ بھی آ رہی ہوں تو اصل تو واش روم سے لے کے جاتے ہیں کہ ٹویٹر دیکھنا ہے، انسٹاگرام دیکھنا ہے، واٹس ایپ دیکھنا ہے، اور اس پہ وہ میمز بھی بنتی ہیں کہ اگر وداؤٹ موبائل جائیں تو مثلاً 2 منٹ میں 3 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے، موبائل کے ساتھ جائیں تو شاید آدھا گھنٹے تک بیٹھے رہیں گے. اچھا کوئی ریل ہے اس پہ قرآن کی آیت چل رہی ہے، حدیث پاک چل رہی ہے، تو نامناسب تو مجھ آپ کے موبائل میں چلے گی نا قرآن کی آیت ریل. وہ الگورتھم کو اس کے حساب سے ہر ایک الگ الگ ہوتا ہے نا. اور یہ نک نیم سے بلانا وہ ٹھیک ہے، وہی مسئلہ ہے جی. اس میں تو دیکھیں اچھا کچھ اصول مسلمہ ہیں، وہ فرقوں سے بالا تر ہیں. فرقوں سے بالا تر ہیں. وہ اس میں یہ ہے کہ جیسے شوہر کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ کر لیجئے، یا شوہر کو جو اچھا لگتا ہے وہ بیوی کو جو اچھا لگتا ہے، جس میں دونوں کی رضامندی ہے، باہمی رضامندی. اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دے. تو مودت کا لفظ یہ بڑا لطیف ہے، یہ محبت سے بھی بڑھ کر ہے. تو مودت یعنی انتہائی اپنائیت، انتہائی قربت، اور انتہائی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ کہ جس میں ایک دوسرے کے جو راضی ہیں وہ بہرحال ان کے لیے آپس میں جائز ہے. اور پیسے نکال لینا بھی ویسے تو شرعاً حرام ہے شوہر کے اس میں سے بغیر اجازت کے، کیونکہ اس کا مال ہے. لیکن اگر وہ نفقہ نہیں دے رہا، جو واجب النفقہ اس کے افراد اس پہ وہ نہیں دے رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو واجب النفقہ اس کے لیے ضرورت ہے وہ اس کو لینے میں حرج نہیں ہے. اور ساتھ میں موبائل کے بارے میں خالی ایک بات عرض کر دوں گا کہ بچوں کے حوالے سے دیکھیں، بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے جو ہم کرتے ہیں. تو اگر ہم بچوں سے منع کر رہے ہیں کہ بیٹا اتنا موبائل یوز نہیں کرو، اتنا گیجٹس یوز نہیں کرو، اتنا لے کے نہیں بیٹھو، اور بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ موبائل لے کے باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہے،
تو بچے یہ سمجھ لیتے ہیں چاہے کہہ نہ پائیں. تو پھر آپ کی وہ مورل اتھارٹی نہیں رہتی کہ آپ ان کو منع کر سکیں. تو آپ جب خود صحیح طریقے سے اس پر عمل کریں گے, اپنے اصولوں کو رکھیں گے, تو بچوں کو بھی کہہ سکیں گے. آدھا گھنٹہ حضرت, آدھا گھنٹہ کون بیٹھتا ہے جی؟ آدھا گھنٹہ حضرت بھائی لے کے بیٹھ جاتے لوگ. نہیں بیٹھتے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے 15 منٹ مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں اس سے پہلے کہ بات اور آگے نکل جائے میرا خیال اگلے سوال کی طرف چلے جی. مفتی عامر صاحب سوال ہے کہ کسی کو بد دعا دینا کیسا ہے؟ بد دعا دینا جائز ہے مفتی عامر صاحب؟ کسی کو بد دعا دینا جائز ہے, بد دعا دی جا سکتی ہے, لیکن بد دعا دینا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں, یعنی کوئی مسلمان ہے, اس نے غلطی کی ہے تو معاف کر دینا اولا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بد دعا نکل جاتی ہے, یہ بڑا خطرناک ہے. یعنی کسی کو اتنا ستایا جائے, کسی کو اتنا تنگ کیا جائے, کسی کو اتنا ہرٹ کیا جائے کہ اس کے دل سے جو ہے وہ خود بخود نکل جائے, وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. یعنی اس نوبت تک نہ پہنچے کہ کوئی کسی کی آہ نکل جائے یا کسی کی بد دعا آپ کو پڑ جائے, اتنا ظلم کسی پہ نہ کیا جائے. صحیح ہے. اور اس میں بد دعا سے مطلب ایک اور چیز آ رہی تھی ذہن سے میرے اس وقت نکل گیا کہ وہ کس تناظر میں تھا. ہاں, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو فلاں کے سامنے اتنا بے بس محسوس کرتا ہوں کہ میں عملاً تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ میں پھر اللہ تعالیٰ سے میں کہوں گا کہ یہ اس سے اس کا یہ رائٹ ہے بندے کا کہ کوئی اگر کسی کو اتنا بے بس کر دے, ظلم بھی کرے اور پھر اس کا حق بھی نہ دے, انصاف بھی نہ کرے اور مجبور کر دے, تو وہ بندہ پھر اللہ سے مانگے گا. اور کس سے؟ یہی تو ہم مسلمانوں کا بینیفٹ ہے. مطلب یہ جو عقیدہ آخرت ہے نا, ایک بندہ جو خدا کو مانتا نہیں, آخرت کو مانتا نہیں, پتہ نہیں وہ اپنے معاملات کو کیسے کمپنسیٹ کرتا ہے. صحیح ہے. لیکن ہمارا یہ بلیو ہوتا ہے کہ اگر یہاں حساب پورا نہیں ہوتا تو ہم اللہ کے پاس جا کے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمارا یہ معاملہ باقی ہے. صحیح, تو اللہ تعالیٰ دے گا. بالکل ٹھیک. یہ مفتی حسن صاحب ایک اگلا سوال ہے, بہت طویل ہے آڈیو میں, تو میں اس کو ذرا ایک اس کا کرکس پوچھ لیتا ہوں. مساجد وغیرہ میں اگر کوئی جگہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ مثال کے طور پہ وضو کے پانی کے لیے مختص ہے, تو پھر اب اس پانی کو ڈرنکنگ پرپس کے لیے یوز کرنا, یا مثال کے طور پہ آپ خالی بوٹل لے گئے اور اس کو آپ نے پینے کے لیے استعمال کر لیا, یا اس کا الٹ بھی کہ یہ صرف پینے کا پانی ہے, وہاں پر وضو کر لیا, وضو خانہ دور ہے جی, یہ چلے گا یا نہیں؟ اگر لکھا ہوا ہے مختلف ہم نہیں کر سکتے. اگر اس طرح لکھا ہوا ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مساجد جو ہے نا عام طور پر یہ وقف ہوتی ہیں. مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا اور کوئی ایسا ادارہ جو وقف کیا گیا ہو, تو وقف کے اندر جو ہے حکم یہی ہوتا ہے کہ جو واقف ہوتا ہے اس واقف کی شرط کا اعتبار کیا جاتا ہے. صحیح ہے. واقف نے اگر خاص کر دیا, اس کو مختص کیا کسی پرپس کے لیے, کسی مقصد کے لیے, پھر اسے اسی مقصد میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کے سوا کسی اور مقصد میں استعمال کرنا درست نہیں ہے. اور فقہ کا, شریعت کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے, شرط الواقفی کا نص شارعی, کہ جو وقف کرنے والا ہے اس نے اگر کوئی شرط لگائی ہے, کوئی کنڈیشن لگائی ہے, تو اس کی حیثیت وہ ہے جو شارع کی نص کی حیثیت ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے. واقف وہ ہے, وقف وہ کر رہا ہے, تو اس نے کنڈیشن اگر لگا دی ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہونا, تو پھر وہ آپ اسی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے سوا کسی اور مقصد میں جائز نہیں, وہ فقہی طور پہ جائز نہیں ہوگا, حرام ہو جائے گا. صحیح. چلائیے گا اگلا سوال, چلائیں ذرا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں چلا دیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے پانی موٹر کا کوئی لگا کے پانی کھینچتا ہے, اور یا پھر آج کل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیس کی, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوگ کمپریسر چلاتے ہیں جس سے وہ گیس کھینچ لیتے ہیں. تو کیا یہ دونوں چیزیں حرام کاموں میں آئیں گی؟ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پانی کو جب استعمال کریں وضو غسل کے لیے, کھانا بنانے کے لیے, تو وہ حرام میں اگر ٹھیک ہے, سوال واضح ہو گیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بتائیے گا. جی ویسے تو یہ کام حرام ہے, اس لیے کہ یہ دوسروں کا حق مار رہے ہیں. تو وہ زبردستی کھینچ کر, کیونکہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ میں 2 افراد نے پمپ لگا لیا, باقیوں کے پاس گیس نہیں آ رہی ہے اور ان 2 کے پاس آ رہی ہے, یا پانی باقیوں کے پاس نہیں پہنچ رہا ہے, تو باقی جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, پھر وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو اس طرح سے یہ حرام ہے شرعاً, کسی اور کے لیے تکلیف کا باعث بننا کہ جو آپ کا حق نہیں ہے وہ دوسروں سے ساتھ کھینچ لیا جائے. اس میں پھر حادثات بھی ہوتے ہیں, پھر دوسرے بھی اس کام پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم بھی پمپ لگائیں گے, اور پھر یعنی پورا جو نظام ہے نا اس کا وہ سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. لیکن اس سے آگے
مثلاً اس کی ہر شے کو حرام کہہ دینا شاید میں اس تک نہ جاؤں, ٹھیک ہے, کیونکہ بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس کا حق ہے بھی کہ جو اس کے پاس پانی آ رہا تھا وہ آ رہا تھا, اس سے غسل بھی حرام ہو گیا, اس کا سارا وضو بھی حرام ہو گیا, سارا کھانا, لیکن ایک یہ کام وہ یقیناً حرام ہے, اس میں دوسروں کا حق مار رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو ایک سوال آپ نے کیا تھا پانی کا, بالکل وہی مسئلہ ہے, اس میں مسجد الحرام میں بھی وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جو ہے نا پانی پی سکتے ہیں شرب فقط پانی پینے کے لیے. تو اس میں بھی بعض لوگ اشتباہ کرتے ہیں کہ وضو خانہ تو دور ہے, کون بات کر جائے گا, وہ صحیح نہیں ہے کہ وہیں سے آپ جو ہے نا لے کے وضو کر لیں. اچھا, لیکن اگر اس نے وضو کر لیا صحیح تو نہیں ہے, اب اس وضو کو طواف کے لیے استعمال کیا ہے اگر, تو وہ طواف کی صحت پہ بھی سوال اٹھ جائے گا کیا؟ بظاہر اس میں فقہاء نے یہ کہا ہے کہ وہ جو کام ہے وہ یہ صحیح نہیں ہوگا, لیکن شاید یہ کہ وضو ہو جائے گا اس کا, اور پھر اس کے بعد اس کی نماز وغیرہ تو ہو جائے گی, لیکن کام اس نے فی الحال جو ہے نا صحیح نہیں کیا. اس کے لیے آسان یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل سے ہی پانی جو ہے نا بوٹل لے جائیے, وہیں پہ کہیں پہ وضو کر لیجیے اگر آپ کے لیے تکلیف دے, لیکن وہاں سے جو خالی پینے کے پانی کی بھری ہوئی بوٹل لے جائے نا, کیونکہ پھر وہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں جو پینے کا پانی ہوتا ہے اس سے اپنی پانی کی بوٹل بھر لیتے ہیں اور پھر سے وضو, پھر آپ نے پینے کا پانی استعمال کر لیا. پینے کا پانی استعمال نہیں ہو سکتا. اور ایک سوال جو آپ نے بدعا کے حوالے سے کیا تھا, سوری بس اتنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ یوں ہے کہ کسی کو موت کی بدعا دے دینا کہ وہ مر جائے, اس کو منع کیا گیا ہے, حدیث منع کیا گیا ہے کہ بھائی وہ مر جائے. باقی سے اس کے لیے جو دعا سکھلائی گئی ہے باقاعدہ مولا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فکیدہ, پروردگار جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو ویسا ہی ارادہ اس کے ساتھ کر, جو میرے ساتھ فریب کا ارادہ کرے تو ویسا ہی ارادہ اس کے ساتھ. تو اللہ پر چھوڑ دے اس معاملے کو, اس طرح سے کہنا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کسی کے لیے موت کی بدعا کر دینا اس کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں یہ بھی آپ بھی بتا دیجیے گا, یہ جو پانی کی موٹر کا جو ہے نا یہ مختلف کنڈیشن ہوتی ہیں, جیسے ابھی کمیل بھائی نے کہا نا بلڈنگوں میں اپنے فلو پہ سب کے گھروں میں پانی آ رہا ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی ایک بندہ موٹر لگا کے فلو جو اپنی طرف کھینچ لے یہ ناجائز ہوتا ہے. صحیح ہے, لیکن محلے میں کوئی موٹر لگاتا بھی ہے کوئی نہیں بھی لگاتا ہے, صحیح ہے, ہر ایک کی اپنی ثوابدید پہ ہوتا ہے, تو وہاں لگا لی کوئی حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور گیس کی اور پانی کے مسائل یہ ہیں کہ ہماری قوم کو اس سے نکالتے کیوں نہیں ہو, یعنی یہ جو ہماری حکومت ہے ریاست ہے اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ چاند پہ پہنچنے کے لیے ہم گیس پائپ لائن سے نکل پا رہے ہیں, بجلی گیس پانی ان مسئلوں سے آج تک ہم نہیں نکلے ہیں, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. پھر یہ چیزیں بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے, یعنی ہم پھر اس میں سختی نہیں کر پاتے. گیس سب کی بند ہو گئی ہے تو اب جو ہے وہ گیس کس طریقے سے حاصل کریں, وہ کمپریسر لگاتے ہیں تو گیس آ جاتی ہے. عجیب, دو تین جگہ میں نے سنا ہے کہ اس میں دھماکہ بھی ہوا ہے اور اموات بھی ہوئی ہیں. جی اسی لیے اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اور یہ غیر اخلاقی تو بالکل ہے, غیر اخلاقی ہے. اس پہ ایک کامنٹ ایک کرنے میں بریک لیتے ہیں, بس پھر ہم سب پیش آنے والا مسئلہ ہے. بات یہی ہے کہ ایک طرف جو ہے ان کو آپ بجلی فراہم نہیں کر رہے, فراہم کر رہے ہیں تو اس پہ آپ بل اتنے زیادہ لگا رہے ہیں, پھر جو ہے وہ اگر کنڈا لگا رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے, پھر ہم سے مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں, مسئلہ بھی ہم یہ بتا رہے ہیں جائز نہیں. غریب آدمی جائے تو جائے کہاں, کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ جائز کا مسئلہ ہے, ایک طرف جو ہے اس کی ضرورت کا مسئلہ ہے, اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ حل نہیں کی جا رہی. تو بہرحال اس کو ریاست کو سنجیدہ انداز میں لینا چاہیے اور مسائل حل کرنے چاہیے. بھائی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر گیس آ ہی نہیں رہی, کیا کریں گے وہ سحری افطاری میں, کیا کریں گے؟ یعنی آپ لوگ اس کو انکریج حوصلہ افزائی نہیں کر رہے ہیں نا, حکومت سے کہنا ہے کہ بھائی بڑی مہربانی تو کرو یار, لوگ کیا کریں گے, ہے نا, یہ کہ رحم کیا جائے. آخری آپ میں 100% سے ایگری کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں, ہم یہ پڑھے ہوئے اس پر تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی چاند پہ ہی رہ رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی گیس ویس کچھ بھی نہیں, پانی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں, گیس نہیں, بجلی نہیں, تو ہم بھی چاند پہ تو رہ رہے ہیں. ہاں جی صحیح. پہلے ہم بریک لیتے ہیں, اور مطلب ابھی ظاہر وقت نہیں ہے, لیکن تو اب مجھے دل دکھتا ہے کہ جب دنیا کے کئی ممالک کہاں پہنچ گئے, کسی کے خلاف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا, اور ہم ابھی پاکستان یہ سب سے بڑا شہر ہے, دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے, یہاں ٹرک کے نیچے آ کے لوگوں کے بچے مر رہے ہیں روزانہ. مطلب یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. یہاں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوتا ہے, لوگ کے بچے مر جاتے ہیں. مطلب ابھی یہ تو مطلب کوئی تھوڑی سی کیا کروں, مطلب حیا کر لیں, مہربانی کریں. اور یہ بھی بس آخری بات, جہاں سرکار کو ایکشن لینا ہوتا ہے وہاں سرکار بتاتی ہے کہ ہم ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایکشن ہوتا ہے. تو بھائی جو کچل رہا ہے بچوں کو ان کے خلاف ایکشن لے لو, جو گٹر کا ڈھکن نہیں لگا رہا اس کے بچے مر, ان کے خلاف ایکشن لے لو یار, جیسے آپ باقی چیزوں پہ ایکشن لے لو. واٹر مافیا پورا بنا ہوا ہے, واٹر مافیا جس طرح سے ان کے خلاف عجیب ہے ہوتے ہیں نا. یعنی اب 2 ٹینکر چلا دیے جس کی میں حمایت نہیں کر رہا, اگین بالکل حمایت نہیں کر رہا میں, لیکن جل گئے تو ٹھک اس کو گرفتار, اس کو پکڑو, اس کو پکڑو, اس کو پکڑو. تو آپ نے کیا نا, اچھی بات ہے کیا, میں نہیں کہہ رہا چلانا چاہیے بھائی, ایسے ایکشن ان ڈرائیوروں کے خلاف بھی کر لو تو بچے کچل کے مار دیتے ہیں ماؤں کے, ان کے خلاف ایکشن ہی نہیں ہوتا. عجیب ہے. پھر ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا.